ناول مالا ایپیسوڈ 6۔ مبین منزل کے بالائی فلور پر ایک کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ وہ کمرہ کسی زمانے میں گیسٹ روم ہوتا تھا۔ برسوں پہلے کشمالہ نے وہاں سے بیڈ نکالے اور صوفے نکلوا کے اسے اپنا پینٹنگ اسٹوڈیو بنا لیا تھا۔ پھر وہ اسلام آباد چلی گئی تو یہ کمرہ بند ہی رہ گیا۔ کام والی صفائی کر دیتی تھی، لیکن جب سے ماں نے سیڑھیاں چڑھنا ترک کیا تھا اوپر کی صفائی بھی واجبی ہوتی تھی۔ اس روز کشمالہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، گرد کی بو فوراً سے نتنوں میں گھسی۔ کمرہ خالی خالی سا تھا۔ 2 دیواروں پہ بک شیلف بنے تھے جن میں اس کی پسند کی کتابیں اور پینٹ باکسز رکھے تھے۔ نیچے کیبنٹ بنے تھے۔ اس نے ایک کیبنٹ کھولا تو بہت سی یادیں سامنے آ گئی۔ میریز اور ونر اینڈ نیوٹن کے خالی پینٹ باکسز، ٹرپائن کا آدھا بھرا ہوا کنٹینر، ساتھ ہی چند خالی کنٹینرز رکھے تھے جن پہ آئل پینٹ کے داغوں کی بہتات تھی۔ ان میں سے ایک کنٹینر اس کا پسندیدہ تھا۔ مالا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اٹھا کے دیکھا۔ آرٹسٹ کو اپنے کچھ ڈبوں اور برشز سے محبت ہو جاتی ہے، بالخصوص ایسا برش جس پر اس کا ہاتھ بیٹھ جائے۔ اس ڈبے میں اس کا فیوریٹ برش رکھا تھا۔ اس کے بریسلز رف اور داغدار تھے اور اب تک وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، لیکن ماں نے انہیں پھینکنے کی اجازت کبھی نہیں دی۔ مالا جیسے انہیں چھوڑ کے گئی تھی، اس سے وہ ویسے ہی ملنے چاہیے ہیں۔ شاید وہ ہمیشہ اسے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ دیوار پہ اونچی سی کھڑکی تھی جو لان میں کھلتی تھی۔ اس نے بلائنڈز اوپر کیے اور کھڑکی کا پٹ کھولا۔ گرد کی ایک تہ اڑ کے آنکھوں میں آئی۔ نیچے لان میں گارڈ چیئر پر بیٹھا کیف اسکیچ بک پر تیز تیز پینسل چلا رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے گردن اٹھا کے کشمالہ کو دیکھا، پھر اسکیچ بک رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام ہے باس؟ ماں کی غیر موجودگی میں اس کے منہ سے پھر باس پھسل جاتا تھا۔ لان میں لگا بوگن ویلیا کا درخت پینٹ اسٹوڈیو کی کھڑکی تک جاتا تھا۔ وہاں کشمالہ کھڑی تھی۔ جامنی پھولوں اور سبز شاخوں کے درمیان وہ کسی پینٹنگ کا حصہ لگ رہی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، بال اونچی پونی میں مکیت کیے، دوپٹہ ایک کندھے سے گزار کے دوسرے کندھے کی طرف باندھے وہ یقیناً کام کے ارادے سے اسٹوڈیو میں آئی تھی۔ وہ جلد یا بدیر تمہاری حقیقت جان جائے گی، پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ وہ چند لمحے گردن اٹھائے اس پینٹنگ جیسی لڑکی کو دیکھے گیا۔ جب اس نے یہ جاب شروع کی تھی اور اس کا کشمالہ مبین سے تعارف ہوا تھا، تب وہ اس کے لیے ایک تصویر تھی اور وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ اس لیے 2 ماہ کے لیے اس کا گارڈ بننا مجبوری کے ساتھ ساتھ ایک ایڈونچر بھی لگا تھا۔ 2 ماہ بعد یہاں سے چلا جائے گا۔ بعد میں وہ جان بھی جائے تو اسے کیا، وہ اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ کچھ دن بعد وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو کے اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ اور اب وہ سوچ ایک مذاق لگتی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے پودوں کو بھول پائے گا؟ تم اوپر آؤ اور سلیم کو بھی بلا لاؤ، وہ اوپر کھڑی کہہ رہی تھی۔ کیف چونکا۔ آج ہم نے اسٹوڈیو کو صاف کرنا ہے، وہ پرجوش نظر آتی تھی۔ یہ طے تھا کہ اسے ماں کے ساتھ رہنا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ گھر میں بیکار بیٹھے گی۔ اسے بیکار بیٹھنے کی عادت تھی، نہ شوق۔ اس کے ذہن نے ایک نئے پلان پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور ورک فرام ہوم کا پہلا اصول ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ گھر کا ایک کونا اپنے کام کے لیے مختص کرے۔ کوئی انسان گھر سے کام تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ورکنگ سپیس نہ ہو۔ اس کا سامان اسلام آباد سے آ گیا تھا۔ پیکرز نے سب کچھ پیک کر کے لاہور پہنچا دیا تھا۔ اب اسے اس سب کو یہاں سیٹ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم اور کیف اس کے ساتھ اسٹوڈیو میں کھڑے کام کروا رہے تھے۔ کیف کتابیں نکال کے رکھ رہا تھا اور سلیم ان کو کارٹن میں ڈال رہا تھا تاکہ باہر لے جا کے انہیں جھاڑے۔ چند ہی منٹ میں وہ تینوں مٹی ہو گئے تھے۔ سلیم تو بس ایسے ہی شروع ہو گیا تھا، البتہ کیف نے دستانوں اور ماسک کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ وہ بار بار مٹی کی وجہ سے ناک منہ بھی چڑھاتا تھا۔ نخرے تو دیکھو۔ باس، ایک بات پوچھوں؟ نہیں، کام پر دھیان دو۔ بات تو سنیں، پہلے تو میری بات سنو۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھے اس کی طرف گھومی۔ تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو یا نہیں؟ بنا لوں گا، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ میں جب دیکھتی ہوں تم اسکیچ بک لیے موٹر بائکس بنا رہے ہوتے ہو۔ میں اسکیچنگ کر کے فریش ہو جاتا ہوں، اسٹریس ریلیف، وہ کتابوں کی مٹھی جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں ہے کہ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے؟
यार ये क्या आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं कि 30 की उम्र तक पहुंचने से पहले कैरियर सेट होना चाहिए। हर बंदे का नहीं हो सकता। वो झुंझला गया। बात कैरियर सेट करने की या ज़्यादा कमाने की नहीं है। चाहे कम कमाओ लेकिन अपना कुछ करते रहो। फारिग बैठना हर लिहाज से गलत है। 30 की उम्र आने तक तुम्हारे पास कुछ अपना होना चाहिए। वो किताबें वापस रखते हुए चौंका। मैं आपको कितने साल का लगता हूँ? कैफ ने सवालिया आबरू उठाए तो कशमाला ने रुक के अंदाज़ा लगाना चाहा। शायद 27-28। वो महजूज अंदाज में मुस्कुराया। मैं 32 साल का हूँ, नहीं लगता ना? एक्सरसाइज, कम खाना और स्ट्रेस ना लेना, ये चीज़ें उम्र बढ़ने के प्रोसेस को सुस्त कर देती हैं। ये साइंसी तौर पर साबित शुदा बात है। ओह, तो तुम कम उम्र दिखने के लिए सारी उम्र बेकार मशगलों में ज़ाया कर दोगे लेकिन कैरियर नहीं बनाओगे। एक मेरा क्लास फेलो भी ऐसा था। हर वक्त अपनी स्किन और फिटनेस की परवाह में लगा रहता था। कभी ढंग से नौकरी नहीं कर सका कि धूप में काम करने से स्किन खराब हो जाएगी। ठीक कहता था, धूप में काम करने से स्किन कैंसर हो सकता है, इसीलिए सनस्क्रीन लगानी चाहिए। वो ढिठाई से कहते हुए किताब वापस शेल्फ में जोड़ रहा था। फर्श पर बैठे खाली डब्बे साफ करते सलीम ने नापसंदीदगी से कैफ को देखा। ये मालाबाजी के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होता है। मैं तुम्हें एक नसीहत कर रही हूँ, अपने बिजनेस प्लान पर ध्यान दो। 32 साल की उम्र में भी अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सोचो तुम्हारा मेंटोर क्या सोचेगा अगर तुम इसे अपना प्लान दिखाने में नाकाम हो जाते हो। कैफ के चेहरे से साया सा गुजर गया। इसने जवाब नहीं दिया। झुक के एक कैबिनेट खोली और अंदर रखे चंद कैनवस बाहर निकाले। फिर उन्हें खोला तो आंखों में सताइश उभरी। ये आपने बनाए हैं? जाहिर है मैंने बनाए हैं। अब तुम कहोगे कि ये बहुत अच्छे हैं तो मुझे पहले से मालूम है कि ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए काम पे ध्यान दो। कैफ ने मुस्कुरा के कैनवस वापस रखे। वैसे आप क्या काम शुरू करने लगी हैं आप? इसने वो सवाल पूछ लिया जो वो शुरू में पूछने जा रहा था। बताऊंगी, वो बेनियाजी से कह के काम करती रही। कैफ ने चंद लम्हे इसके जवाब का इंतज़ार किया। फिर इसे एहसास हुआ कि कैफ जमाल एक नाकाम एंटरप्रेन्योर है और कशमाला मुबीन एक कामयाब इंसान। वो एक नाकाम इंसान से कभी राय नहीं लेगी। इसने एक गहरी सांस खारिज की और ऊपरी खानों से चीज़ें निकालने लगा। वो इन दोनों से लंबा था, इसलिए ऊपर वाले खाने की सफाई वही कर सकता था। शेल्फ के सबसे ऊपरी खाने से इसने किताबें निकाली तो कुछ फर्श पे गिरा। वो चौंका। किताब एक तरफ रखी और पंजों के बल नीचे झुका। वो एक तयशुदा कागज़ था। कैफ ने हल्की सी गर्दन मोड़ के इन दोनों को देखा। उनकी इस तरफ पुश थी। किसी ने वो कागज़ गिरते नहीं देखा था। कैफ ने धड़कते दिल से इसकी तह खोली। अंदर लिखी तहरीर को वो एक ही नज़र में पहचान गया था। इसने नामहसूस अंदाज में कागज़ जेब में रख लिया और वापस काम करने लगा। शाम तक वो तीनों मिलके इस स्टूडियो को चमका चुके थे। मार्बल का फर्श धुल के खुश्क हो चुका था। खिड़कियां अंदर बाहर से साफ हो चुकी थी। एक वर्क टेबल खिड़की के साथ रखी थी जिस पे कशमाला ने अपनी ज़रूरी चीज़ें सजाई थी। सेंटेड कैंडल भी जलाई थी जिसने सारे कमरे को मुअत्तर कर दिया था। कैफ ने तनकीद भरी नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया। यहाँ सिर्फ एक चीज़ की कमी है, पौधों की। वो मुस्कुरा के बोली, सुबह नए पुराने सारे पौधे सेट कर दूंगी इधर, फिर मेरा होम ऑफिस मुकम्मल हो जाएगा। कैफ ने मुस्कुरा के इसे देखा। इसके बाल और पलकों तक मट्टी मट्टी हो चुके थे लेकिन वो खुश लग रही थी। पता है कैफ, इंसान को अपनी रूटीन लाइफ बोरिंग लगती है लेकिन रूटीन असल नेमत है। रूटीन का मतलब है हम सेहत से हैं, आफियत में हैं। बस मुझे अपनी रूटीन में वापस जाना है। इस रेस्टोरेंट का क्या हुआ जिन्होंने आपको जॉब ऑफर की थी? इसे याद आया। वो शेल्फ से टेक लगाए खड़ा था और वो इसके सामने खिड़की के साथ खड़ी थी। वो कशमाला का चेहरा बुझ गया। मैं तवक्का कर रही थी कि वो मुझे कोई मैनेजमेंट पोजीशन ऑफ़र करेंगे लेकिन वो अपने रेस्टोरेंट की एक दीवार पे 3D इल्यूज़न बनवाना चाहते हैं। आप बना सकती हैं? नहीं, रमज़ान शुरू होने वाला है, उनके पास ईद तक का वक्त है। वो चाहते हैं कि मैं सारा रमज़ान इस दीवार पे काम करूं, मगर 4 हफ्तों में सिर्फ पेंटिंग बनाई जा सकती है, आर्ट नहीं। क्यों? वो दिलचस्पी से पूछने लगा। आर्ट बनाने के लिए कोई डेडलाइन नहीं रखी जा सकती।
کیونکہ آرٹ خوشی سے نہیں تخلیق کیا جاتا، نہ وہ پیسے کے لیے ہوتا ہے۔ آرٹ درد اور ٹوٹے دل سے بنتا ہے۔ اس کے لیے کن پٹی پہ انگلی رکھ کے دستک دی، ذہن کے کریٹیو حصے کا شور سے خالی ہونا ضروری ہے، اور میرے ذہن میں ابھی بہت شور ہے۔ یعنی آپ نے انکار کر دیا؟ نہیں، سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے، حالانکہ انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ متذبذب لگ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو نہ نہیں کہتی؟ کہہ دیا کریں۔ نہ کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ نہیں کہیں گی تو دم گھٹنے لگے گا۔ کافی بنا دوں؟ تابعداری سے پوچھا۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو کیف، تم میری زندگی بہت آسان کر دیتے ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارا بزنس پلان جلد بن جائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی یا اس سے، وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ بس چند لمحے اس مہربان لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے کیریئر کے لیے اتنی فکر کر رہی تھی۔ دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ کشمالہ بی بی، اس نے کہنا چاہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اسے سب بتانا چاہتا تھا۔ اسے مالک کی بات نہیں سننی چاہیے تھی۔ وہ اسے اپنی مجبوری بتائے گا، ساری بات سمجھائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ اگر آج نہیں تو پھر شاید کبھی نہیں۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرے گی۔ وہ مہربان دل کی مالک تھی۔ وہ اسے اپنے قریب رہنے دے گی۔ وہ اس کی حفاظت کرے گی، اس کو نقصان نہیں ہونے دے گی۔ او ہاں، کشمالہ نے سنا نہیں، اسے یاد آیا۔ میں نے ماہر فرید کو گوگل کیا تھا۔ آواز آہستہ کر لی۔ سلیم کسی کام سے نیچے گیا تھا، اسے اس کے آنے سے پہلے بات مکمل کرنی تھی۔ کیف کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے، سانس جہاں تھا وہیں رک گیا، اور دل زور سے دھڑکا۔ تم نے نوٹس کیا تھا کہ اس لائٹر کے اوپر میڈ ان یو کے لکھا تھا؟ کیف نے اسے وہ لائٹر واپس کر دیا تھا، اور اس نے کل رات ہی اسے غور سے دیکھا تھا۔ جی، لائٹر تو کہیں کا بھی بنا ہوا ہو سکتا ہے، اس نے بات ٹالنی چاہیے۔ نہیں، اگر تم غور کرو تو میڈ ان یو کے اور ماہر فرید، ان دونوں الفاظ کو ایک ہی فونٹ میں انگریو کیا گیا تھا۔ یعنی وہ لائٹر یو کے کا نہیں بنا ہوا، وہ ایک ہنٹ ہے۔ کیف نے تھوک نکل کے بظاہر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ، اس کی آنکھیں چمکی، اس ماہر فرید کا تعلق یو کے سے ہے۔ پہلے میں نے سرچ کیا تو بہت سے ملکوں کے ماہر فرید نظر آئے، لیکن جب میں نے یو کے لکھ کے سرچ کیا تو مجھے ایک پرانی فیس بک پوسٹ ملی۔ وہ اسے بتا رہی تھی جو وہ پہلے سے جانتا تھا، پھر بھی ضبط کیے سنے گیا۔ اس کے مطابق ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے، جس کے ماں باپ نے خود اس کو ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروایا تھا، لیکن پھر کسی طرح اس نے خود کو وہاں سے نکلوا لیا، اور اپنے باپ کے کار کریش میں مر جانے کے بعد وہ اس کے تمام اثاثوں کا مالک بن بیٹھا۔ وہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنے باپ کو خود قتل کیا ہو۔ اس نے جھرجھری لی۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ میری ماں کو ذرا سی بیماری ہے اور میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ پیسے کے لیے اپنے باپ کو مار بھی سکتے ہیں۔ وہ واقعی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیف کے حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ سائیکوپیتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ کیا واقعی آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ نہیں، میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات ہے، یہ آدمی جو پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، یہ اکیلا کام نہیں کر رہا۔ اس نے اپنے ہر کارے چھوڑ رکھے ہیں، جسے وہ لفٹ والا آدمی، یعنی اس سائیکوپیتھ نے۔ پھر سے بہت سا تھوک حلق سے نیچے اتارا۔ کچھ لوگوں کو پے رول پر رکھا ہوا ہے آپ کے تعاقب کرنے کے لیے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا، یہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اس سائیکوپیتھ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن صرف اس کی دولت کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جو کچھ رات سے سوچ رہی تھی، اس سب کو ایک سانس میں باہر نکال دیا، پھر جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ سوری، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ تب خیال آیا کہ کیف نے کسی بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی۔ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس سے نگاہ ملائے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ یہ تو کافی بنانے جا رہا تھا۔ اس نے تعجب سے کیف کو جاتے دیکھا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مزید اس بارے میں سوچتی مگر اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ زیاد سلطان کا ایک اور میسج ریسیو ہوا تھا۔ اس نے پچھلا میسج ابھی کھولا نہیں تھا، نوٹیفیکیشن سے پڑھا تھا۔
کیونکہ وہ تب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ زیاد سے گفتگو کرنا چاہتی تھی یا نہیں، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شیور، آپ مجھے رات 8 بجے سے پہلے تک کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں، اس نے مسکرا کے میسج ٹائپ کیا۔ سیڑھیاں اترتے کیف کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ نیچے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ فرش پہ ایک سادہ میٹرس رکھا تھا، ایک طرف الماری تھی اور دوسری جانب کولر لگا تھا۔ کیف میٹرس پہ بیٹھا اور کتنی ہی دیر سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا، پھر اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کو کال ملائی۔ میں یہ جاب کرتا رہوں گا، میں اسے سچ نہیں بتاؤں گا، بے فکر رہو۔ ارے واہ، ایک دم اتنی تبدیلی کیسے؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں اسے پہلے ہی دھوکہ دے چکا ہوں اور وہ جلد یا بدیر مجھ سے نفرت ہی کرے گی، اس لیے مجھے جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے نکلنا ہے، وہ تلخی سے دبی دبی آواز میں کہہ رہا تھا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، مجھے ایک کاغذ ملا ہے کشمالہ بی بی کے گھر سے، اس کی تصویر بھیج رہا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ میکانکی انداز میں بتا رہا تھا، کسی روبوٹ کی طرح، کسی کارپوریٹ جاسوس کی طرح۔ تم نے کشمالہ کو بتایا اس کاغذ کے بارے میں؟ نہیں، میں کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا، میں ایک خود غرض انسان ہوں اور میں صرف ایک آدمی کے لیے کام کرتا ہوں، اور وہ ہے ماہر فرید۔ اس کے انداز میں خود اپنے لیے ناپسندیدگی تھی، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور ایک وقت آئے گا جب وہ اس سے نفرت کرے گی۔ اسے ابھی سے خود کو اس وقت کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس صبح وہ اٹھی تو تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ موبائل چیک کیا اور زیاد کی چیٹ لسٹ دیکھی تو مسکرا دی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ شام میں اسے کال کرے گا۔ زیاد کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ وہ یہی سوچتے ہوئے سنگار میں اس کے سامنے آئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا، پھر دائیں بائیں چہرہ گھمایا، کوئی پمپل نہیں تھا۔ گڈ۔ بال جوڑے میں لپیٹتی وہ لاؤنج میں آئی تو ماں تخت پر بیٹھی بھنڈیاں کاٹ رہی تھی۔ ایک ٹانگ موڑے، دوسری سیدھی لمبی کیے، درمیان میں پرات رکھے، سفید چکن کا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ چہرہ اٹھا کے اسے آتے دیکھا تو فوراً فکر مندی سے بولے، افطاری کی تیاری نہیں کرنی؟ وہ جو آج بہتر محسوس کر رہی تھی ایک دم بجھ سی گئی۔ ماں پھر سے بولنے لگی، ماں ابھی صبح کے 10 بجے ہیں اور رمضان آنے میں ابھی 6 دن ہیں۔ وہ ان کے ساتھ تخت پر لیٹ گئی، گاؤ تکیے پر سر رکھ لیا اور پہلو کے بل کروٹ لے لی، پھر 2 انگلیوں سے ماں کی کلائیوں میں موجود سونے کی چوڑیوں کو چھیڑنے لگی۔ ماں نے اس بات کو جیسے سنا ہی نہیں، سر جھکائے بھنڈی کا سر قلم کرتے ہوئے بولی، ماہی سے کہو اٹھ جائے، کب تک سوتی رہے گی؟ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ تحمل سے یاد دلایا۔ وہ بار بار ماں کو بھول جانے والی اشیاء یاد دلاتی تھی تاکہ ان کا ذہن خود سے کام کرنے کا عادی رہے۔ ہیں؟ ماں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، تھوڑا سا سوچا، یاد کریں ماہی کہاں ہوتی ہے؟ انگلی چوڑیوں کے اوپر سے گزر رہی تھی، سونا سونے سے ٹکرایا، چھن چھن کی آواز آئی۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں، ماں نے سبق کی طرح دہرایا۔ برٹش کولمبیا کے کس شہر میں؟ 3 چوڑیاں ایک طرف کی اور 3 ایک طرف، درمیان میں گیپ آ گیا۔ چلی ویک میں۔ ماں کا ایک سبق مکمل ہوا۔ مالا انگلی سے چوڑیوں کو بار بار ساتھ ساتھ کرنے لگی۔ ماں نے ایک دم سے بازو اٹھا کے اپنا موبائل اٹھایا تو ساری چوڑیاں پھسل گئیں۔ معید نے کھانا نہیں کھایا؟ انہیں یاد آیا، ساتھ ہی معید کو کال ملانے لگی۔ آج کل وہ ہر گھنٹے بعد معید کو کال کرتی تھی۔ ماں، معید بچہ نہیں ہے، کھا لے گا جب بھوک لگے گی، ریلیکس۔ ان کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ پتہ نہیں یہ ماؤں کا کیا معاملہ ہوتا ہے بچے کے کھانے کو لے کر، شاید وہ تب تک اس بات کو نہیں سمجھ سکے گی جب تک اس کے اپنے بچے نہیں ہوں گے، شاید تب تک کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ معید نے کال نہیں اٹھائی تو ماں نے فون رکھ دیا، تب ہی وہ دوبارہ بجنے لگا۔ غیر شناسا سا نمبر تھا۔ ماں نے کال اٹھائی تو نگینہ آنٹی تھی۔ ماں اسپیکر آن کر کے سنتی تھی، فون ساتھ رکھ دیا اور سبزی کاٹتے ہوئے بات کرنے لگی۔ کیسی ہیں نگینہ بھابھی؟ وہ اسی طرح ان کے ساتھ لیٹی رہی، چوکنی سی۔ ماں کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں اور خاندان میں مشہور ہو جائے کہ حورے جہاں کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ حورے بھابھی، سچ کہوں تو مجھے آپ کی بیٹی کشمالہ بہت پسند آئی،
اس کا رواں رواں کان بن گیا، سانس وہیں ٹھہر گیا۔ میرے بیٹے نے تو بس اپنی منگیتر کی موت کا غم سینے سے لگا لیا تھا، شادی کی بات پہ گمسم ہو جاتا تھا، مگر کل جب میں نے اس سے کشمالہ کا ذکر کیا تو پہلی دفعہ اس نے مجھ سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ وہ زیر لب مسکرا کے چھت کو دیکھنے لگی۔ تو زیاد صاحب کو یہ کام تھا مجھ سے؟ میرے بس میں ہو تو میں ابھی کشمالہ کا رشتہ لینے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن زیاد بار بار کہتا ہے کہ میری اور کشمالہ کی زندگی بہت مختلف ہے، کشمالہ راضی ہی نہیں ہوگی۔ خیر ہوگا تو وہی جو نصیب میں لکھا ہو، لیکن میں تو بہت خوش ہوں۔ پہلی دفعہ اس نے اتنے عرصے بعد اس پہلو پہ سوچنا شروع کیا ہے۔ نگینہ آنٹی ہر ماں کی طرح اتنے پہ ہی خوش تھی۔ کشمالہ کی مسکراہٹ مدھم ہوئی، وہ اب بغور ماں کے تاثرات دیکھ رہی تھی، وہ ہوں کر کے سن رہی تھی۔ اسے احساس ہوا ماں کے ذہن میں بات رجسٹر نہیں ہو رہی۔ درمیان میں معید کی کال آنے لگی تو ماں نے کال کاٹ کے اس کی کال اٹھا لی۔ یہ بھی ایک نشانی تھی، ایک دم سے گفتگو ختم کر دینا یہ نارمل نہیں تھا۔ ان کو کسی نیورولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت تھی کہ ان کا ذہن کیوں ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ اس شام کیف بیسمنٹ میں اپنے کمرے کے میٹرس پر بیٹھا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے اسکیچ بک پر پینسل رگڑتا۔ وہ کچھ بنا رہا تھا، بار بار چند لکیریں کھینچتا، پھر صفحہ پھاڑ کے مروڑ دیتا اور اسے دور اچھال دیتا۔ اس کا موڈ خراب لگتا تھا، عجیب بے چینی تھی۔ تبھی سلیم دروازہ کھٹکائے بغیر اندر داخل ہوا۔ کیف نے فوراً سے اسکیچ بک بند کر دی۔ دستک تو دے دیا کرو یار۔ مگر سلیم کا چہرہ ایکسائٹمنٹ سے سرشار تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی اور وہیں میٹرس پر بیٹھ گیا۔ پتا ہے وہ جو مالا باجی کی دبئی سے آنٹی آئی ہیں نا، نگینہ آنٹی، ان کے بیٹے کو مالا باجی پسند آئی ہیں۔ امی کہہ رہی تھی لگتا ہے رشتہ ہو جائے گا دونوں کا جلد۔ ملازمین کو ایسی باتیں کوئی نہیں بتاتا، وہ گھر کے ہر کونے میں موجود ہوتے ہیں سوائے کام کا حکم سننے کے۔ وہ ہر شے سنتے اور جذب کرتے جاتے ہیں اور پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کے مالک ان کی بہترین گوسپ ہوتے ہیں۔ وہ چونک گیا، کمر سیدھی کی۔ نام کیا ہے ان کے بیٹے کا؟ زید۔ سلیم نے دانت نکالے۔ اس تک خبر پہنچتے پہنچتے زیاد کا نام زید بن گیا تھا۔ اچھا وہ زیاد، ٹال اور ڈارک؟ وہ خاموش ہو گیا، چہرے کے زاویے عجیب سے ہو گئے۔ اسکیچ بک بیگ میں رکھ دی اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ سلیم نے للچائے نظروں سے اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھا اور قریب ہو کے سرگوشی کی۔ کوئی فلم دیکھیں؟ سینما کھول رکھا ہے یہاں میں نے، جاؤ اپنا کام کرو، وہ ڈپٹ کے بولا۔ سلیم گڑبڑا کے پیچھے ہوا، پھر آنکھوں میں برہمی دوڑ گئے۔ ہاں کر کے اٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ کیف کچھ دیر لیپ ٹاپ پہ یوں ہی چند ٹیب کھولے بیٹھا رہا، پھر اسے بند کیا اور اسکیچ بک اٹھائے باہر آیا۔ ابھی عصر قضا نہیں ہوئی تھی، خوبصورت سی شام ہر سو پھیلی تھی۔ وہ گارڈ چیئر پر بیٹھا اور گردن اوپر اٹھائی تو دیکھا کشمالہ اوپر ٹیرس پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بوگنویلیا کے جامنی پھولوں کے رنگ جیسا لباس پہن رکھا تھا اور بال آدھے کیچر میں بندھے تھے۔ ہوا سے ایک لٹ بار بار گال تک آتی جسے وہ مسکرا کے پیچھے کرتی۔ ہینڈ فری کانوں میں لگائے وہ کسی سے بات کر رہی تھی، اس کی آواز یہاں تک نہیں آتی تھی۔ کیف نے موبائل نکالا اور چہرہ جھکائے وائٹ ہیئر کی چیٹ میں ٹائپ کرنے لگا۔ ایک آدمی ہے، زیاد سلطان، دبئی سے آیا ہے۔ وہ کشمالہ مبین میں انٹرسٹڈ ہے، شاید شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں پتہ کراؤ کہ یہ کون ہے، کہیں یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا۔ میسج بھیج کے اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسکیچ بک کھول لی۔ جب طے تھا کہ وہ اس کی زندگی سے نفرت کے ساتھ دور چلا جائے گا تو کیا ضرورت تھی اپنا موڈ خراب کرنے کی؟ زیاد سلطان ہو یا کوئی اور، وہ جلد یا بدیر کسی اچھے انسان سے شادی کر لے گی جو اس کی زندگی میں دیانت داری کے ساتھ داخل ہوگا۔ اسے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ سوچنا آسان تھا، کرنا مشکل۔ مالا کی ماں نے درست کہا تھا، ہر انسان اس دنیا کا سفر کرتے ہوئے اپنے زوج کو تلاش کرتا ہے، لیکن سب کی تلاش کامیاب نہیں ہوتی۔ اس نے ایک اور صفحہ پھاڑ کے جھنجھلاہٹ کے ساتھ مروڑ دیا۔ زیاد کا نام جب سے سنا تھا سارا موڈ برباد ہو گیا تھا۔ زیاد کی کال آئی۔ اوپر ٹیرس پر بیٹھی مالا کے کانوں میں لگے ہینڈ فری میں ماہی پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ابھی تک تو نہیں۔
तुम इंतज़ार कर रही हो। जाहिर है मुझे सस्पेंस है। अब वो दूसरा जूता फेंक भी दे। पता है क्या माला, माही सोच में डूबी कह रही थी, मुझे ज़ियाद जैसा आदमी तुम्हारे टाइप का नहीं लगता कभी। तुम्हें ना हमेशा से किसी और तरह का बंदा चाहिए था। अच्छा, वो हंस दी। मसलन कैसा? मैं ज़ियाद को ज़्यादा नहीं जानती, बस जितना इसे सोशल मीडिया पे फॉलो किया है इससे मुझे वो काफ़ी संजीदा सा लगता है। ज़ियाद सुल्तान इस वक्त अपने लाहौर वाले घर के एक कमरे में बैठा था। मेज़ पर किताबें फैलाए वो लैपटॉप की बोर्डिंग पर उंगलियां चला रहा था। कॉफ़ी का भाप उड़ाता मग साथ रखा था। आंखों पर रीडिंग ग्लासेस लगाए हुए थे। बाल जेल लगाकर सेट कर रखे थे। सियाह पैंट पर नीली पोलो शर्ट पहने वो काम में मसरूफ़ दिखाई देता था, हर वक्त काम में गुम रहने वाला। दफतन ज़ियाद की उंगलियां थमी। इसने गर्दन घुमा के अपने मोबाइल की बुझी हुई स्याह स्क्रीन को देखा। इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। चंद लम्हे वो सोचता रहा, वो राइटर है और अगर गहरी फ़लसफ़ियाना किताबें पढ़ता रहता है। ज़ियाद ने कुछ देर सोचने के बाद मोबाइल उठा लिया और ग्लासेस उतार के साइड पर रख दी। फिर पीछे को टेक लगा ली। इसके आसपास कमरे की दीवारों पे ऊंचे बुक शेल्फ दिखाई दे रहे थे जो बेतहाशा किताबों से भरे थे। वो बेबाक और केयर फ्री सा नहीं था, बल्कि धीमे मिजाज का, सोच समझ के बोलने वाला लगता है। कशमाला के नाम की चैट खोल के वो चंद लम्हे सोचता रहा। बार बार कॉल बटन की तरफ उंगली बढ़ाता, फिर रोक जाता और खिड़की से बाहर देखने लगता, जहाँ शाम की मध्यम रोशनी में नीम मुनव्वर सा लॉन दिखाई दे रहा था। गहरी बातें करने वाला सादा सा इंसान। इसने एक मैसेज लिखा और सेंड का बटन दबा दिया। बस एक फिक्रा, लंबी चौड़ी बनावटी तमहीद के बगैर। वो उम्र में तुमसे 1-2 साल ही बड़ा होगा, मगर वो तुम्हारे मामले में ज़्यादा ही संजीदा लगता है मुझे। फ़ोन रख के ज़ियाद ने रीडिंग ग्लासेस दोबारा से पहन ली और ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो एक अच्छी जॉब करता है, साथ लिखता भी है, यानी जॉब और शौक़ को साथ साथ लेकर चलने वाला बैलेंस किस्म का आदमी है। ज़ियाद टाइप करते हुए गाहे बगाहे एक नज़र बुझे हुए मोबाइल पर डाल लेता, जैसे इसे कशमाला के जवाब का इंतज़ार था। अपनी पोस्ट और स्टेटस अपडेट से वो मुझे कोई रोमांटिक इंसान नहीं लगता, प्रैक्टिकल सा लगता है, हकीकत पसंदी से हर चीज़ का जायज़ा लेने वाला, जैसे तुम लेती हो। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा यहाँ, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। वो बुरा मान गई। माला हंस दी। हाँ, मुझे भी ज़्यादा संजीदा और प्रैक्टिकल सा लगा, लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि वो मेरे टाइप का नहीं है? मैं भी संजीदा और प्रैक्टिकल हूँ। वो उंगली पे लट मरोड़ते हुए नीचे नजर आते लॉन को देखते हुए उलझी हुई सी कह रही थी। क्या माही माला को माला से ज़्यादा जानती थी? नहीं माला, तुम एम्बिशियस हो, तुम एक जगह रुक के नहीं रह सकती, तुम्हें आगे बढ़ने और ऊंचे ख्वाब देखने का शौक़ है। कशमाला की नज़र नीचे गेट के साथ कुर्सी पर बैठे कैफ पे पड़ी। इसके आईब्रो नागवारी से तने थे। वो टांग पे टांग जमाए बैठा स्केच बुक घुटने पर रखे इस पे तेज़ तेज़ पेंसिल चला रहा था। तुम्हें ऐसे मर्द पसंद है जिनके अंदर ग्रो करने का जज्बा हो, ऐसे मर्द जो ठहरे पानी की तरह एक लगा बंदा सा काम ना करते हों। कैफ गर्दन तिरछी किए पेंसिल को 2 उंगलियों में पकड़े एक ख़ास जाविये पर रख के चला रहा था। फिर रुक गया, मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया और जिच अंदाज में सफ़ा फाड़ दिया। तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए जो नाकाम या सुस्त ना हो, बल्कि वो अपने कैरियर में तरक्की कर रहा हो। कैफ ने थक के इस फटे हुए सफ़े को देखा, फिर इसे मरोड़ के मेज़ पे उछाल दिया। वो शदीद मुस्तरिब नज़र आता था। ये नहीं है कि तुम्हें कोई अमीर कबीर बंदा चाहिए, चाहे वो चंद हज़ार भी कमाता हो, लेकिन वो काम करता हो, इसका अपना कुछ हो, कोई काम, कोई शौक़। कैफ अब गर्दन दूसरी तरफ तिरछी किए नए सफ़े पर ऊपर नीचे लकीरें खींच रहा था। ऐसा आदमी जो फोकस्ड हो, वो फजूल मशगलों में अपना वक्त ना ज़ाया करे, वो देखने में भी अच्छा हो, लेकिन इससे ज़्यादा इसके मैनर्स अच्छे हों, लापरवाह और बेतरतीब सा ना हो, उठने बैठने का ढंग आता हो। कैफ का फ़ोन बजने लगा तो इसने स्केच बुक परे डाल दी, पीछे टेक लगा ली और टांगे लंबी करके मेज़ पर एक दूसरे के ऊपर रख दी। फिर फ़ोन कान से लगाया और बात करने लगा। और वो सिर्फ बुक स्मार्ट ना हो, स्ट्रेट स्मार्ट भी हो, और इस स्मार्टनेस को वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करे, खुद को ज़ाया ना करे।
تمہیں مالا کھڑے پانی جیسے مرد نہیں پسند، تمہیں ہر پل آگے بڑھنے والے مرد پسند ہے، اور زیاد میں یہ سب کچھ ہے۔ وہ مسکرا کے گردن اٹھائے اوپر سے آسمان کو دیکھنے لگی۔ ہاں اس میں یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند لگتا ہے مجھے اپنی باتوں سے۔ ایسے لوگ تھوڑے تلخ ہوتے ہیں مگر سچے تو ہوتے ہیں نا، جھوٹے خوابوں میں تو نہیں رہتے۔ میرے پاس جتنے آپشنز ہیں زیاد ان میں سے بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ میرے ارد گرد کوئی ایسا سمارٹ، قابل اور گڈ لکنگ مرد ہے ہی نہیں۔ گڈ لکنگ سے یاد آیا، یہ تمہارا ڈرائیور کیسا ہے؟ ماہی کی آواز میں تجسس سا ابھرا۔ بخت بھی کہہ رہی تھی شکل کا بہت ہی اچھا ہے، بس زبان کافی لمبی ہے۔ شرم کرو، وہ میرا ڈرائیور ہے، اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ آواز آہستہ کی، وہ میرا گارڈ بھی ہے۔ ماہی نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم گارڈ کیوں ہائر کرتی ہو مالا، جب تمہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ اور اچھا چھوڑو، ماہی نے بات پلٹی۔ جانتی تھی یہاں ان دونوں کی لڑائی ہو جانی تھی۔ یہ بتاؤ تمہیں وہ کیسا لگتا ہے؟ ڈرائیور ہی لگتا ہے بس۔ اس نے نیچے بیٹھے کیف کو دیکھا۔ وہ مدھم آواز میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی، اب وہ قدرے ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ ہاں لیکن وہ کوئی غریب لاچار سا ملازم نہیں ہے، اچھے خاندان کا ہے، صفورہ کا کزن ہے۔ پھر وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں گیا، تمہارے لیے دوسرے شہر شفٹ ہو گیا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہی کہ مرد بہت سادہ ہوتے ہیں۔ اتنا تردد کسی عورت کے لیے وہ تب ہی کرتے ہیں جب یا تو انہیں مالی منافع نظر آئے یا ان کا کسی پہ دل آ جائے۔ کیف بیچارے کو لمبی چوڑی تنخواہ تو مل نہیں رہی تم سے، پھر وہ کیوں تمہارا گارڈ بنا ہوا ہے؟ ماہی اور ماہی کی ساری دنیا پہ شک کرنے کی عادت، اوف، وہ صرف اپنی جاب کر رہا ہے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے، اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی پہلے سے ہی ہے، اس سے فون پہ لگا رہتا ہے۔ اوہ، یعنی تم اس کی کالز پر نظر رکھتی ہو؟ سلیم کی کالز پہ تم نے کبھی نظر رکھی؟ وہ بھی تو ملازم ہے۔ ماہی، یار کیا مسئلہ ہے؟ میں زیاد کی بات کر رہی ہوں اور تم کیف کو درمیان میں لے آئی ہو، کیونکہ تم زیاد کی بات اب کر رہی ہو۔ ہماری ہر ویڈیو کال میں تم آدھا وقت مجھے یہ بتاتی ہو کہ کیف کتنا سمارٹ ہے اور تمہیں اس کے نئے بزنس کے فیل ہو جانے کی کتنی فکر ہے۔ میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اس نے خفگی سے فون بند کر دیا، پھر دیکھا زیاد کا میسج آیا ہوا تھا، وہ اس سے کال کرنے کا پوچھ رہا تھا۔ ہاؤ ڈیسنٹ، اس نے شیور لکھ کر میسج بھیجا تو فوراً سے زیاد کی کال آئی۔ کیسی ہیں آپ کشمالا؟ اپنا نام اس کی زبان سے بہت منفرد لگا اور اچھا بھی۔ امید ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہلکے سے ہنس دی۔ آپ بتائیں، کوئی کام تھا آپ کو؟ جی ایک کام تھا، سوچا آپ سے مشورہ لے لوں۔ ذرا ٹھہر کے بولا، پہلے بھی آپ کے مشورے کی وجہ سے میں دوبارہ سے لکھنے لگا ہوں۔ چلیں، مجھے خوشی ہوئی کہ میرا مشورہ آپ کے کام آیا۔ وہ واقعی اس کے لیے خوش ہوئی تھی۔ دراصل ہم آج کل یہاں میرے دادا کے گھر رہ رہے ہیں۔ وہ بہت دھیما بولتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے۔ میرے ابو بھی آئے ہوئے ہیں اور سب رشتہ دار امی ابو سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ گھر میں کافی رش ہوتا ہے، یہاں میں سکون سے کام نہیں کر سکتا۔ اب جتنے دن چھٹی پہ آیا ہوں اتنے دن کام بھی تو کرنا ہے۔ آپ کسی کافی شاپ سے بھی تو کام کر سکتے ہیں۔ جی لیکن کافی شاپ میں آپ ایک حد تک بیٹھ سکتے ہیں، وہاں شور بھی ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا لاہور میں کوئی اچھی کو ورکنگ سپیس تو ہوگی۔ جی لاہور میں ایسی بہت سی جگہیں کھل گئی ہیں، بلکہ میرے ایک کلاس فیلو نے گلبرگ میں اپنی پوری بلڈنگ بنائی ہے، اس میں جم بھی ہے اور ریسٹورنٹ بھی۔ گریٹ، آپ مجھے وہ جگہ دکھا سکتی ہیں؟ شیور، میں ابھی عاصم سے بات کرتی ہوں۔ عاصم؟ وہی میرا کلاس فیلو جس نے اپنی کو ورکنگ سپیس بنا رکھی ہے۔ اوکے، مگر ایسے معاملات میں کسی کا ریفرنس ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ساتھ آ سکتی ہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ لیکن کشمالا نے فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔ کیا یہ مجھ سے ملنے کا بہانہ ہے؟ میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ ظاہر ہے یہ اس سے ملنے کا بہانہ تھا۔ وہ مسکرا کے عاصم کو کال ملانے لگی۔ عاصم ظہیر اور اس کا کلاس فیلو تھا۔ ایک زمانے میں وہ شدید کمزور اور پڑھاکو ٹائپ ہوتا تھا جو بہت شائع تھا، اور آج وہ ایک کامیاب انٹرپرینور تھا۔
اس نے 3 سال پہلے ایک کوورکنگ سپیس کی بنیاد رکھی تھی جو آج کامیابی سے چل رہی تھی۔ اس کے بزنس گریجویٹ کلاس فیلوز یا کامیاب تھے یا ناکام، ایک وہی تھی جو کامیاب ہو کے ناکام ہوئی تھی۔